ایک چیز ہمیں جو بچپن سے سننے میں ہے کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر ہے. پچھلے 2-3 سالوں میں جو تھوڑا سا ہمارا پردہ اٹھا ہے پاکستان کی اصلی تاریخ کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملک چل رہا تھا نا شروع سے ہی، وہ ہمارا کمال نہیں تھا. اکانومی جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ کوئی جن نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ عام چیز ہے جو ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے جس میں ملوث ہے. اور بھی دنیا کے ممالک میں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، سو وہاں بھی اکانومی جو ہے وہ کسی حد تک تو اور ملکوں میں بھی چل رہی ہے. بات ان کی بالکل درست ہے، مگر جو اشرافیہ کی نیچر ہے نا، اور انہوں نے ایک سسٹم بنایا پاکستان میں جو ایلیٹس کے لیے ہے، یہ ملک اشرافیہ کے لیے چلتا ہے. پرسپشن جو ہے وہ میس آڈینس میں آتا ہے کہ جی امریکہ نہیں چاہتا، انڈیا نہیں چاہتا، اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے. Obviously تھوڑا سا بڑھاپے کے ساتھ I think تھوڑی سی وزڈم بھی آئی ہے. And I really do buy this کہ یہ واقعی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ واقعی نارتھ اور ساؤتھ کا ایک چکر ہے. شہباز شریف صاحب کے ساتھ I did a podcast، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیا گیا، تمہیں اتنا کچھ جو ہے وہ میں نے دیا، تو تم آپ کیا کہیں گے؟ تو ہی سیٹ کہ میں کہوں گا میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے. ماشاءاللہ. اور پھر اسی کے اوپر بلاول سے میں نے آسک دس سیم کوشچن، تو ہی سیٹ کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھتے کہ ڈالا کس نے تھا. دیکھیے ڈیفالٹ سے ہم بچے نہیں ہیں، ہم ابھی ڈیفالٹ کے بہت قریب ہیں. انڈر ٹیکسڈ ہماری سیکٹرز ہیں. جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سیکٹرز کے ساتھ، تو وہ جو نمبرز آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کو تو قرضے کی ضرورت ہی نہیں، اتنے پیسے تو ہم لوگ لے آئیں گے اگر آپ ٹیکس صحیح کر دیں، چیزیں صحیح کر دیں. ہم نے 17 ٹیکس ریفارم کمیشنز کھڑے کیے، ٹاسک فورسز بنائی، ڈونر سے بہت بڑے پیسے لیے، ڈیفٹ سے، پتہ نہیں کس کس نام سے ہم نے کہا کہ ٹیکس کو ہم ریفارم کو ٹھیک کر دیں گے، اور آج تک ٹھیک نہیں ہوا. ونس اگین دس از لنک ٹو کہ اشرافیہ جو ہے نا، دے ور ناٹ انٹرسٹڈ کہ اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہوں. What do you see the next sort of let's say 3 to 5 years؟ پتہ نہیں اب میں اس کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد گھر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. So thank you so much for taking the time out. آپ نے اکانومی پہ کافی عرصہ کام کیا، کافی دہائیاں آئی فیل لائک آپ نے لگائیں. تھوڑا سا اگر آپ ایک عام بندہ اگر یہ کانورسیشن دیکھے، بیکاز نارملی لوگوں کو اکانومی پہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہ بڑی ایک بورنگ سی، اور اب یہ ہے کہ جب سے وہ IMF اور یہ بز ورڈز یا اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہوئی ہیں تو لوگ تھوڑا سا میرے خیال سے آئی فیل لائک کہ زیادہ دیکھنا شروع ہوئے ہیں. بٹ اگر ایک عام بندے کو آپ سمجھائیں کہ اکانومی جو ہے وہ کیا چیز ہے، لائک فار اے نارمل آڈینس، اور اس کا ملک کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، بیکاز اس میں پھر ڈیفالٹ بھی ہے، پھر اس میں IMF آ رہا ہے، ملک کے حالات خراب ہو رہے ہیں. براڈرلی ان اے ویری لے مین ٹرم اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں. دیکھیں جو بھی مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جن نہیں ہے یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ عام چیز ہے جو ہر بندہ کسی نہ کسی طریقے سے جس میں ملوث ہے. ہر پاکستانی معیشت کا حصہ ہے. سو اکانومی آبویسلی معیشت ہے. معیشت کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا کاروبار یا کام آپ کریں جس کا ایک اکنامک ویلیو ہو یا ایک ریٹرن ہو. کوئی تو فائنینشیل ریٹرن بھی ہو سکتا ہے، یا مطلب فار ایگزامپل کوئی جوتے ٹھیک کر رہا ہے تو وہ بھی اکانومی کا حصہ ہے. ایک خاتون گھر میں کام کر رہی ہے، اصولی طور پہ وہ بھی اکانومی کا حصہ، حالانکہ انفارچونیٹلی ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا ایک وہ ہے. بٹ گھر کی جو کام کرتی ہیں خواتین، وہ بھی اکانومی کا حصہ ہے. جو گھر میں آ کے ہماری خواتین کام کرتی ہیں، ڈومیسٹک ہیلپ وغیرہ، وہ بھی ایک اکانومی کا حصہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں یا ہماری جو زراعت کا شعبہ ہے، جو ہمارے لوگ فارم پہ کام کر رہے ہوتے ہیں دن رات، تو یہ سارے اکانومی کا حصہ ہیں. تو یہ مطلب ہزاروں لاکھوں چیزیں یا کاروبار چھوٹے بڑے یا ایکٹیویٹیز چھوٹی بڑی دن میں جو ہو رہی ہوتی ہیں، اس ساری کنٹریبیوٹ کرتی ہیں معیشت پہ. تو سال میں پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ملک ہوتا ہے وہ اس ساری ایکٹیویٹیز کو، سارے کاروبار کو ایک مالیت دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اچھا یہ کتنا کام ہوا تھا. اس کی جو مالیت بنتی ہے مجموعی طور پہ، اس کو ہم GDP کہتے ہیں، یا ملک کی معیشت آپ کہہ لیں. وہ مطلب ٹوٹل جو ہے نا، وہ ایک اس کا ایک ویلیو آ جاتی ہے کہ ٹوٹل ریونیو بنا ہے.
revenue آپ کہہ لیں, revenue is one stream. Okay. This is the total value of all economic transactions and activities ٹھیک ہے. in a country that happened during a certain period of time. تو یہ جو ہے نا, یہ بیسکلی اچھا اس میں بھی دو مطلب کمپلیکیشنز ہیں کہ ایک میجر کرتا ہے جی ڈی پی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ میجر کرتا ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز جو ایک خطے میں ہوئی ہیں, خواہ وہ پاکستانیوں نے کی ہوں یا غیر پاکستانیوں نے کی ہوں. اور ایک چیز جی این پی ہوتی ہے, گروس نیشنل پروڈکٹ, وہ میجر کرتا ہے وہ ساری ایکٹیویٹیز جو پاکستانیوں نے کی ہو, خواہ وہ پاکستان میں کی ہوں یا دنیا میں کہیں بھی کی ہو. سو یہ سارا کانسیپٹ سیم ہے کہ یو آر میجرنگ دا ویلیو آف اکنامک ایکٹیویٹی. ایک اور چیز ہمیں جو بچپن سے سننے میں آئی, شاید آپ کو بھی اپنے بچپن سے سننے میں آئی, کہ پاکستان ایک نازک صورتحال سے گزر ہے اور حالات خراب ہیں. اور وہ ظاہر حالات ایک تو پولیٹیکل حالات ہیں, بٹ اس میں آئی فیل لائک اکانومی کا بھی بہت بڑا حصہ جو پرابلی آئی تھنک 70s 80s کے بعد شاید ڈکلائن آپ کہہ لیں آن اے میکرو لیول آنا شروع ہوا. تو اس کو آپ کیسے سمرائز کریں گے کہ جنرلی آپ کی ریسرچ میں یا جو آپ نے اتنا وٹنس کیا ابھی تک ساری چیزیں, کب سے ایک جو ہے وہ حالات آپ کو لگتا ہے کہ بہتر تھے, اس کے بعد جنرلی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ 80 کی دہائی کے بعد افغان جہاد جب شروع ہوا تو اس کے بعد چیزیں کافی زیادہ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوئیں. اچھا پہلے جو ہے نا, میں بھی اس تجزیے میں بلیو کرتا تھا کہ 80 تک ہم ٹھیک تھے, ایک پبلک پرسیپشن جو, ہاں بالکل, اور وہاں سے جو ہے نا 90s میں خاص طور پہ جب یہ ہم سو کالڈ ڈیموکریسی کی طرف گئے تو اس وقت حالات بڑے خراب ہو گئے. مگر اگر آپ پاکستان کی اب پچھلے 2-3 سالوں میں جو تھوڑا سا ہمارا پردہ اٹھا ہے پاکستان کی تاریخ کے بارے میں, اصلی تاریخ کے بارے میں, تو ہم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ملک چل رہا تھا نا شروع سے ہی, تو حالات واقعی ایسا کچھ دور تھے, ادوار تھے جہاں معیشت کے طور پہ تو شاید نظر آتے تھے بہتر تھے, مگر وہ ہمارا کمال نہیں تھا. وہ باہر سے پیسے جب, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو جب اپنی سروسز کو بیچا بطور ایک ملک کے کہ ہم چلے کوریا میں آپ کی ہیلپ کر دیں گے, یا پھر ہم آپ کا ساتھ دے دیں گے سینٹوں میں, سیٹوں میں, یا ہم افغان جہاد میں سب سے آگے مطلب ہم جو ہوں گے آپ کی مدد کریں گے. تو وہ جو پیسے آئے تھے اس نے ہمیں ایک گلاس دیا, یا ایک ہمیں ایک فالس آپ سمجھے ایک دیا کہ حالات بہت اچھے ہیں. ایکچولی حالات اچھے نہیں تھے, بیکاز اف یو اسٹارٹ, اگر آپ پیمانہ بدل دیں اپنا تھوڑا سا جی ڈی پی سے ہٹ کے, کیونکہ جی ڈی پی بڑا ایک آپ کہیں مس لیڈنگ کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے اس لیٹ سے پورے خطے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں, ایک بندہ جو ساری پراپرٹی اون کرتا ہے پاکستان کی, وہ بھی اس میں آمدن ان کی بھی شامل کر دیں تو ہم سارے خوشحال نظر آئیں گے, اور ان کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں تو اصل حالت پتہ چلے گی کہ ہم کتنے خوشحال ہیں. تو یہی پاکستان کا حال ہے. تو اس لیے جو ہے میرا خیال ہے وین یو اسٹارٹ لکنگ ایٹ, اگر پیمانہ آپ چینج کر دیں, زاویہ چینج کر دیں, تو آپ کو بالکل ایک مختلف پکچر نظر آتی ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاؤں, اور یہ پچھلے 2-3 سالوں کی بات نہیں ہے, پچھلے 10 سالوں کی بات نہیں ہے, پاکستان کہاں کھڑا ہے اگر آپ دیکھیں ان ٹرمز آف ہیومن ڈیولپمنٹ. تو وی نو کہ یو این ڈی پی کا ایچ ڈی آئی انڈیکس آتا ہے, اس میں بڑا ایزی ہوتا ہے, رینک کرتے ہیں وہ ساری کنٹریز کو, تو ایک مقابلہ مل جاتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. ہم 164 پہ ہیں, کچھ 5 سال پہلے 7 سال پہلے 144 پہ تھے, اسی رینج میں ہم, مگر اور مطلب خراب سے ہم خراب تر ہو رہے ہیں. ہمارا تھوڑا سا اور ڈیپ ڈائیو کریں, ہمارا پیئر گروپ کون ہے ادھر 164 میں, رائٹ. سو جو 3 کنٹریز سے اوپر ہیں ہم, اور جو 3 کنٹری سے نیچے ہیں, ان کے نام میں آپ کو بتاؤں تو آپ شوک ہوں گے. میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں جا کے یہ سلائڈ پیش کرتا ہوں تاکہ تھوڑی سی ان کی بھی آنکھیں کھلیں. جو 3 کنٹری سے بالکل اوپر ہیں ہم, وہ ہے لیسوتو, بنین اور مالی. اور جو 3 کنٹری سے ہم نیچے ہیں وہ آئیوری کوسٹ اور ٹنزانیہ, اینڈ آئی فرگیٹ دا تھرڈ. یہ ہمارا پیئر گروپ ہے, شاید کسی کو پتا بھی نہ ہو کہ میں وہی کہہ رہا ہوں. ادھر میں نے یہی کہا تھا, ایک ٹوگو تھا غالباً, تو میں نے کہا آپ پورا بیٹھے تھے, تقریباً 150 لوگ بیٹھے تھے. میں نے کہا کتنے لوگ میپ پہ اگر میں دکھاؤں تو ٹوگو بتا سکیں کدھر ہے, اتنا چھوٹا ملک ہے. اچھا, دوسری جو خاصیت ہے ممالک کی کہ پاکستان کا جو جی ڈی پی پر کیپٹا ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے. وی آر دا سک مین آف ایشیا ناؤ. جی ڈی پی پر کیپٹا ہمارا بہت پیچھے, انڈیا سے, سری لنکا سے, بنگلہ دیش سے, مگر ان کنٹری سے بہت بہتر ہے.
مگر ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تعلیم ہم نے لوگوں کو کیسے پہنچائی نہ پہنچائی، صحت کا معاملہ کیا ہے، باقی چیزوں میں پبلک سروس ڈلیوری میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارا پر کیپٹا انکم ان سے بہت بہتر ہے. یہ غریب ترین ممالک ہیں، مالی خاص طور پہ بنین غریب ترین ممالک ہیں، مگر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اور یہ اچانک راتوں رات نہیں ہوا ہے. this has happened over a period of time that we were here. لیکن یہ شروع پھر کہاں سے ہوا؟ مطلب شروع تو ٹھیک ہے جب پاکستان بنا، وہ تو ایک لمبی تاریخ میں ہم چلے جائیں گے، بٹ بنیادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ شروع سے ہی جب لائک 50s 60s ایون 70s میں کیا بڑی غلطیاں ہمارے سے ہوئیں کہ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹریک پہ بھی آ نہیں سکے؟ بے شک آپ کی سلو گروتھ ہو رہی ہے، بٹ وہ بالکل ہی آپ کو ان اے وے نیگیٹو میں دیکھنا شروع ہوئی ہے. اچھا طلع میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا اب، اور یہ چینج ہوا ہے پچھلے 5-7 سالوں میں، وہ یہ ہے کہ کیونکہ پہلے دن سے ہی ہماری سیاست خراب تھی نا، تو معیشت جو ہے نا، دیکھیں یہ سارا ایک ایکو سسٹم ہے یہ پورا، مطلب معیشت کی بات کر لیں، لا اینڈ آرڈر کی بات کر لیں، سیاست کی بات کر لیں، دیر آل سب سسٹمز ود ان اے لارجر سسٹم، ایک ایکو سسٹم میں. تو جب ایکو سسٹم خراب ہونا تو اس کے سارے پرزے پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی پہلے خراب ہوگا، کوئی بعد میں خراب ہوگا، لازمی طور پہ سارے خراب ہوں گے. تو یہ جو ہماری ایکو سسٹم میں خرابی ہم نے پیدا کی نا، کہ ہم نے پاکستان کو بنایا ایلیٹس کے لیے. مطلب ہم نے نعرے تو دیے بہت سارے کہ سب کے لیے ہیں، وہ بیچاروں کو وہ آ بھی گئے ادھر، اور سب نے سوچا کہ واقعی یہ ملک، اور میں بھی شروع میں جو اچھے لیڈرز تھے، قائد اعظم صاحب تھے جیسے لیاقت علی خان وغیرہ تھے، ان کو میں بلیم نہیں کرتا ہوں، آئی ایم شیور ان کا قبلہ بالکل درست تھا، ان کی نیت بالکل صاف تھی. مگر ان کے پل بوتے پہ جو بعد میں جو لوگ آئے نا، ان کی نیت بالکل صاف نہیں تھی، اور انہوں نے ایک سسٹم بنایا پاکستان میں جو ایلیٹس کے لیے ہے، اشرافیہ کے لیے. یہ ملک اشرافیہ کے لیے چلتا ہے، کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس جو ہے، اگر ہم اس کو غریبوں کو نکال دیں اور صرف اشرافیہ کو دیکھیں تو پاکستان پروبیبلی کمپیئر پھر کرے گا ٹاپ 25 30 40 ممالک کے ساتھ، کہ اشرافیہ کے لیے ہیلتھ انڈیکیٹرز کیا ہیں، اشرافیہ کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کے انڈیکیٹرز کیا ہیں، ان کے بچوں کو کس قسم کی تعلیم مل رہی ہے. تو یہ ملک جو ہے نا، تو یہ خرابی میرے نزدیک بہت شروع سے ہی پیدا ہو گئی تھی. اچھا 60s تک ہو سکتا ہے کہ میں جب انٹریکٹ کرتا تھا پہلے پرانے ہمارے جو پچھلی جنریشن کے لوگوں کے ساتھ تھے، تو میں کچھ حد تک ان کو میں وائٹ برتھ دیتا ہوں، لیوے دیتا ہوں، بیکاز واقعی زیادہ تر جو میں سول سرونٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں یا ملٹری کے آفیشلس کے ساتھ، وہ واقعی ایک جینوئن ان میں ایک تھا کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جانا ہے، اور وہ بہتری کی طرف ہی تھا، اینڈ دے وانٹیڈ پاکستان ٹو بی ریلیٹیولی ایگالیٹیرین، کہ یار مطلب سب کے لیے ایک بہتری ہونی چاہیے اس ملک میں. مگر 70s 80s کے بعد جب میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا جو لوگ آئے تھے، جو پاکستان کے حکمران تھے بنے، ان کا انکریزنگلی زاویہ جو ہے نا، وہ فوکسڈ ہوتا ہے اپنے اوپر اور اپنے طبقے کے اوپر. اور میں نے ایسے طبقہ اشرافیہ صرف سویلین اشرافیہ نہیں ہے، اشرافیہ ایک گٹھ جوڑ ہے، سویلین اور نان سویلین اشرافیہ ایک ہی ہے پاکستان میں. اب میری آنکھیں تو ابھی کھلی ہیں 3 سال میں، کہ پہلے میں سمجھتا تھا ایک طبقہ الگ ہے اور دوسرا الگ ہے، ایک بہتر ہے ریلیٹیولی، وہ پاکستان کی بہتری چاہتا ہے. اب مجھے پتہ چلا یار وہ دوسرا جو طبقہ ہے جس کو برا بلا کہتے تھے ہم سارے، کہ سویلینز نے بڑا خراب کیا معاملہ، یہ تو بی ٹیم ہے ان کو آگے کیا ہوا تھا، پیچھے تو یہی سارا چلا رہے ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ 70 سال میں ہم یہاں تک پہنچے ہیں، 77 سال میں، تو اصل بلیم تو ان کو جانا چاہیے جو ایکچولی چلا رہے تھے شو فرام بیہائنڈ دا سینس، اور پہلے بیہائنڈ دا سینس سے اب یہ بالکل سین کے آگے ہیں. تو میرا خیال ہے بلیم جو ہے نا، میں تو یہ اشرافیہ کو کروں گا جو سویلین اور نان سویلین ہے. اور اس میں بھی لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اور بھی دنیا کے ممالک میں ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، رشیا کی اگر ہم اگزامپل لے لیں، یا اور بھی لوگ آئے گئے، ایون نارتھ کوریا وغیرہ، سو وہاں بھی اکانومی جو ہے وہ کسی حد تک تو اور ملکوں میں بھی چل رہی ہے، بے شک وہاں ڈکٹیٹر ہے یا کچھ ہے. سو اگر ایک عام بندہ یہ کرتا ہے کہ اچھا نہیں، ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے یا فوجی حکمرانوں کی وجہ سے اکانومی صحیح نہیں ہوتی، لائک اس کو پھر آپ کیسے دیکھیں گے؟ از اٹ کہ لائک دے ڈونٹ ہیو این ایکسپرٹیز، یا مطلب باہر کے ملکوں میں بھی تو سملر ایگزامپلس تو ہمیں ملتی ہیں کہ اٹس نتھنگ ٹو ڈو وتھ کہ
ڈیموکریٹک پروسیس ہے یا دوسرا پروسیس ہے, بٹ اگر آپ نے فکس کرنا ہے تو آپ کسی کو بھی بٹھائیں تو یو کین فکس. تو ایشو پھر مین کدھر ہے؟ دیکھیے یہ بہت بنیادی سوال پوچھا آپ نے, I'm glad آپ نے یہ پوچھا, بیکاز اس کا ایک بڑا نوانس سارٹ آف جواب ہے کہ, اور یہ نوانس جواب اب دینا آسان ہو گیا کیونکہ جو اس سال کا نوبیل پرائز ملا تھا وہ سارا اسی کام کے اوپر تھا, ڈیرن اچموگلو کا اور رابنسن کا اور سائمن جانسن کا. تو یہ جو کام ہے نا, یہ بیسکلی انہوں نے یہ کہا جو کہ اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بات ایکچولی بہت حد تک یہ بات صحیح ہے. یہ نہیں فرق پڑتا ہے, یہ بات درست ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی جب تنقید کرتے ہیں, آپ اشرافیہ کی بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہر ملک میں اشرافیہ ہوتی ہے, وہی ملک چلا رہی ہوتی ہے. بات ان کی بالکل درست ہے, اشرافیہ ہی اوپر آتی ہے, وہی زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے, وہی اپنے آپ کو اپرچونیٹیز دیتی ہے, اسی کے پاس بجٹس ہوتے ہیں, ریسورسز ہوتے ہیں, وسائل ہوتے ہیں, وہ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہوتے ہیں. مگر جو اشرافیہ کی نیچر ہے نا, وہ ہر ملک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کچھ اشرافیہ ہیں, اور ہمارے میں بھی ایسے رہا, جیسے میں نے کہا 60s تک میں جب دیکھتا ہوں, 60s اور مے بی 70s تک, شروع تک 60s تک ڈیفینیٹلی ہماری جو اشرافیہ تھی نا وہ ایکسٹریکٹیو نہیں تھی, یا اتنی ایکسٹریکٹیو نہیں تھی. وہ اپنے بارے میں صرف سوچتی نہیں تھی, وہ واقعی ملک کے بارے میں اور ملک کے جو غریب طبقات ہیں یا جو آپ کہیں جو ولنریبل طبقات ہیں ان کے بارے میں ان کی سوچ تھی. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے غلط روٹ اپلائی کیا. انہوں نے لیٹ سے بڑی بزنس کو سوچا تقویت دیں گے اور وہاں سے ٹرکل ڈاؤن ہوگا تو یہ چھوٹے طبقات بھی جو ہے نا یہ اوپر آ جائیں گے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں سوچ ان کی غلط تھی, بٹ یہ نہیں تھا کہ ان کے بارے میں سوچا ہی نہیں انہوں نے. اب جو پاکستان میں اشرافیہ ہے 80s کی دہائی کے بعد, خاص طور پہ میں بھی 70s میں کہوں گا, 70s کی دہائی کے بعد جو اشرافیہ آئی وہ بہت سیلف انٹرسٹڈ ہے, بہت سیلف ابزاربڈ ہے. ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے اوپر ہے اور اپنے بچوں کے اوپر ہے اور اپنے آس پاس کے طبقے کے اوپر ہے. ان کا میرے اور آپ کے اوپر کوئی فوکس نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کو. اور آپ دیکھ لیں کراچی کے حالات دیکھ لیں فار ایگزامپل. بٹ اس میں بھی پھر ایک اور سوال یہ بھی آتا ہے کہ ڈو یو تھنک کہ کیپیبلٹی کا بھی ایشو ہے, اسٹریٹجی کا ایشو ہے, کہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو مسائل کو سمجھیں. مطلب کوئی ہم نے اٹامک بام کا کوئی فارمولا تو بنانا نہیں کہ جی کوئی اب لوگ نہیں ہمیں مل رہے. مطلب یہ بیسک فیسلٹیز ہیں جو آپ نے لوگوں کو دینی ہے, باہر سے آپ ایکسپرٹس لا سکتے ہیں. اور جو ہم نے دیکھا ہے لوگ لاتے بھی ہیں, حکومتیں جو ہیں وہ باہر سے جی یہ آ رہا ہے کنسلٹنٹ, وہ آ رہا ہے کنسلٹنٹ, ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے پورا. تو پھر بھی یہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ مطلب ایون چھوٹے مسائل بھی, اگر ہم کراچی میں دیکھ لیں, پاکستان میں بارشیں شروع ہوتی ہیں تو آپ حالت دیکھ لیں کہ آپ کو مطلب یا تو فوج کو بلانا پڑ جاتا ہے یا بنیادی چیزیں بھی آپ سے نہیں ہو رہی. تو اس میں کہاں ایشو آپ کو لگتا ہے؟ میرا خیال آپ کے سوال میں ہی جواب ہے, کیونکہ دیکھیے جب نیت نہیں ہوتی ٹھیک کرنے کی تو کیپیبلٹی تو بات کی بات ہے نا. پہلے تو نیت کا فقدان ہے, میرے نزدیک نیت کا فقدان ہے اشرافیہ میں پاکستان میں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو فکس دی ایشوز. اگر فکس کرنا ہوتا ہے تو ہم بہت سارے طریقے آپ سے ہی کہہ رہے, اور چھوٹی چیزیں جو فکسیبل ہے. میرے اور آپ کے گھر میں یا ادھر جب ہم بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, کوئی چھت میں لیک ہو جاتا ہے تو ہمیں پتہ ہے یار پلمبر بلانا ہے, مگر آپ کہیں یار کوئی بات نہیں یار پانی آنے دو یار, ڈوبنے دو, میں تو انشورڈ ہوں, میں انشورنس سے پیسے لے لوں گا لیٹ سے, یا میں کچھ اور کر لوں گا, باہر سے پیسے آ جائیں گے, مجھے فنڈنگ مل رہی ہے, یا میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا اس بلڈنگ کو, میں دوسری بلڈنگ میں چلا جاؤں گا. تو جب آپ کا یہ اچھا, یہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے, یہ جو ہے نا ایک اور میرے نزدیک جس کو ڈیرن اچموگلو اور رابنسن سے پہلے نوبیل پرائز ملنا چاہیے تھا اس کام کے اوپر. ایک تو ڈگلس نارتھ تھا, ان کو تو مل گیا. ایک امریکن اکانومسٹ تھے جنہوں نے 50s اور 60s میں اس کے اوپر بڑا کام کیا, ان کا نام تھا مینسر اولسن. انہوں نے ایک فریم ورک دیا ہمیں, اور وہ فریم ورک تھا کہ سوسائٹیز کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں, مطلب ایک ان کی نیچرل پروگریشن کیسے ہوتی ہے, ڈیولپ کون سی سوسائٹیز ہوتی ہے پازیٹیو طریقے سے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ شروع میں ہم سارے گاؤں تھے اور ہمارے اوپر مسلح افراد آ کے جو ہے وہ آ کے لوٹ مار کرتے تھے. پھر مسلح افراد میں ایک سیاح بندہ تھا, اس نے کہا یار ہم اتنی محنت کرتے ہیں, دور سے آ کے لوٹ مار کرتے ہیں, ادھر بیٹھ کے لوٹ مار کیوں نہ کریں. تو وہ پہلے تھے روونگ بینڈٹس, پھر اس نے کہا بن گئے اسٹیشنری بینڈٹس,
وہ ہمارے سر کے اوپر مسلط ہو کے لوٹ مار کے. مگر انہوں نے سوچا کہ یار لوٹ مار ان سے کریں گے غریبوں سے تو یہ 1 سال کے اندر ہی سارا جو ہم ان سے لے سکتے ہیں ختم ہو جائے گا. تو ان کو اتنی اسپیس دیں کہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائیں, یہ اپنے کھیتوں پہ کام کرنا شروع کریں, تو ہر سال لوٹ مار پھر کریں گے. جب ان کے کھیتوں میں ہریالی آئے گی, ہاں, تو یہ دس از اس کے ان کے نزدیک دس واز دا فارمیشن فار اے اسٹیٹ. یہ جب روونگ بینڈٹ سے اسٹیشنری بینڈٹ کی سوچ آ گئی. اچھا, ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہم یہاں تو پہنچ گئے اسٹیشنری بینڈٹ کی سوچ پہ, مگر کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے ہماری اشرافیہ کے ساتھ, اور ان کو پاسپورٹس دے دیتی ہے اور ان کو سٹیزن شپ دیتی تھی فاسٹ ٹریک بیسس کے اوپر, تو انفارچونیٹلی ویو ناؤ مووڈ فرام اسٹیشنری بینڈٹس بیک ٹو روونگ بینڈٹس. یہ انٹرنیشنل بینڈٹس بن گئے اب ہمارے جو اشرافیہ ہے, کیونکہ وہ یہاں اسٹیشنری ہیں بٹ اینی ٹائم دے وانٹ ٹو لیو پاکستان اینڈ گو ٹو دیئر جہاں بھی سرپرستی ان کو حاصل ہے. سو ان اے سینس دے بیکم روونگ بینڈٹس ونس اگین. اور اس لیے میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ان کی سوچ میں وہ تبدیلی آئے گی جو ایک روونگ بینڈٹ کی اسٹیشنری بینڈٹ بننے میں آئی تھی کہ خوشحالی آنے دیں, میرا کٹ جو ہے وہ بڑھے گا. Unfortunately, that's the way I see it. It's a very bleak assessment, but that's the way I look at it. آپ نے ابھی جیسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, اب یہ بھی ایک سارٹ آف کانسپریسی تھیوری آپ کہہ لیں, یا ایک پرسیپشن جو ہے وہ میس آڈینس میں آتا ہے کہ جی امریکہ نہیں چاہتا, انڈیا نہیں چاہتا, اسرائیل نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے, اور یہ وہ سارا. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اب ایک تو یہ نا کہ کانسپریسی تھیوریز ہیں, اور ایک براڈر لیول کے اوپر آپ نے تو ظاہر ہے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام بھی کیا, اب IMF بھی ہے, تو اس کے اوپر بھی لوگوں کا مین پرسیپشن نہیں ہے کہ جی انہوں نے ہی ہمیں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اسی طریقے کے ساتھ, وہی نہیں چاہتے اور وہ سارا. سو تھوڑا سا اگین ایک عام بندے کو اگر آپ سمجھانا چاہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو دنیا ہے وہ جب اس خطے کو دیکھتی ہے تو وہ کس طریقے کے ساتھ دیکھتی ہے, بیکاز اس میں ایک تو ہے کہ ہم نے ملک کو نہیں کرنا, بٹ دوسری سائڈ یہ بھی ہے کہ اب جیسے یہاں سے اگر ٹیررزم جائے گا تو ان کو بھی مسائل ہوں گے, اسی لیے یہاں UN آتا ہے, یہاں پروجیکٹس ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں بھی اب میری تھوڑی سی جو تھنکنگ ہے نا یہ ایوالو ہوئی ہے. 15-20 سال پہلے میں انہیں اداروں کے ساتھ کام کرتا تھا, میں ایک بہت بڑے عالمی بینک کے ساتھ کام کرتا تھا. اس وقت میری سوچ بڑی رائٹ ونگ کنزرویٹو ٹائپ ہوتی تھی مارکیٹس کے بارے میں, اور ان لوگوں کو بڑا اچھا سمجھنا, اور جو مارکسسٹ ہسٹری تھی اس کو میں رد کرتا تھا کہ یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو کنسپریسی تھیوری ہے. اب جو ہے اوبویسلی تھوڑا سا بڑھاپے کے ساتھ آئی تھنک تھوڑی سی وزڈم بھی آئی ہے, اینڈ آئی ریئلی ڈو بائی دس کہ یہ واقعی ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ واقعی نارتھ اور ساؤتھ کا ایک چکر ہے, ایک ہسٹوریکل ایک ہے جو کلونیل امپیریلزم ان چیزوں سے نکلے نہیں ہیں, نہ نکل سکتے ہیں. اس کا بہت گہرا اثر ہے ہماری تاریخ کے اوپر, ہماری ڈیولپمنٹ کے اوپر, اور ہماری انٹریکشنز کے اوپر ان لوگوں کے ساتھ. تو وہ ہسٹوریکل پروسیسز چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے جب تک ہم ان سے نجات نہیں چھڑاتے کسی طریقے سے. آپ اتنے دبے ہوں کہ آپ نہیں نکل سکتے ہیں, بیکاز کئی ممالک جو ہیں وہ نکل چکے ہیں اور وہ اپنے پل پوتے نکلے. تو اس لیے میرے نزدیک جو 4 یا 5 جو بنیادی شرائط ہیں جو ممالک ہماری طرح جو نکل چکے تھے, اس میں ایک تو ایلیٹ کی جو میں نے اشرافیہ کی جو میں نے نیچر کی بات کی, ان میں ایکسٹریکٹیو اشرافیہ نہیں ہوتی ہے, وہ تھوڑی سی انکلوزیو اشرافیہ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ ان کو فائدہ ملا وہاں سے. دوسرا ان کے جو پولیٹیشینس تھے, سیاستدان تھے, اگر آپ تاریخ دیکھیں نا کون سے ممالک نے اکنامک ٹرن اراؤنڈس کیے, تو ایکچولی تو شروع میں بھی 15 سال پہلے لیٹس کمال درویش کو کریڈٹ دیتا تھا ٹرکی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں, کہ وہ ٹیکنوکریٹ تھے, وہ ورلڈ بینک سے آئے تو انہوں نے ٹھیک کیا. اب میں تھوڑا سا گہری نظر سے دیکھتا ہوں تو میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے, کیونکہ ان کو ترگت اوزال لے کے آئے. ترگت اوزال ایک سیاستدان تھے. جب میں دیکھتا ہوں منموہن سنگھ کو, انڈیا میں منموہن سنگھ صاحب کو کریڈٹ دیتا تھا, تو میں جب دیکھتا ہوں کہ منموہن سنگھ صاحب کو اس وقت تو ٹیکنوکریٹ تھے, سیاستدان نہیں تھے, ان کو ایک سیاستدان لے کے آئے, اور عام سیاستدان نرسیما رام صاحب, جو کہ بالکل مطلب ایک وہ گراس روٹ لیول کے سیاستدان تھے, تھوڑے سے لیفٹ کانگریسی سیاستدان تھے, عام آدمی کے وہ عام لوگ تھے, عام بندے تھے بالکل. انہوں نے مگر ان کی ویژن تھی
کہ یار یہ ملک ایسے نہیں چلے گا, اس کو ہم نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے, تو کس کو میں لے کے آ سکتا ہوں. منموہن سنگھ صاحب کو وہ لے کے آئے اور پوری ان کو سپورٹ دی, پوری پولیٹیکل بیکنگ دی, یہاں تک کہ وہ اس کے بعد جب 1996 الیکشن ہوا وہ ہار گئے الیکشن اسی وجہ سے کہ انہوں نے جو انلیش کی فورسز انڈیا میں, وہ شروع میں پولیٹیکلی ان کے خلاف گئیں مگر انڈیا کو انہوں نے کہیں پہنچا دیا. تو دوسرا جو میرا خیال ہے ایک ایلیٹ ریئلائزیشن, دوسرا یہ ہے کہ ویژنری پولیٹیشینس. ہم کہتے ہیں نا ہمیں ٹیکنوکریٹس چاہیے, نہیں, آپ کہتے ہیں آپ کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ بھی پولیٹیشین ہی اس کو ڈرائیو کرے گا. بالکل پوری چیز ہمیں ایک ویژنری پولیٹیشین کا فقدان ہے جو اس چیز کو سوچے کہ یار میں نے اس کو پاکستان کو کسی طریقے سے تبدیل کرنا ہے. اور پھر ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, تیسری پوزیشن میں اچھے ٹیکنوکریٹس آتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں. باہر بہت سارے پاکستانی کام کر رہے ہیں جن کو ہم لے کے آ سکتے ہیں ہمارے ڈیاسپورا میں, ول بی ولنگ ٹو ہیلپ. لیکن ابھی بھی آئے تو ہیں, جیسے شوکت عزیز صاحب تھے, یا اور ابھی ریسنٹ ٹائم میں بھی کافی ہم نے عمران خان ٹائم پہ بھی دیکھے, تو ان میں پھر کیا ڈفرینس تھا؟ بہت زیادہ دیکھیں, جو پی ٹی آئی کے ٹائم پہ جو لوگ آئے نا ان کو تو 3 سال سے بھی کم ملا. لیٹس بی آنیسٹ, پہلے تو کووڈ آ گیا, پہلے تو انہوں نے وہ جو پیچھے وہ ملبہ چھوڑا تھا اکانومی کا, اس کو ٹھیک 1.5 سال اس پہ لگ گیا. پھر کووڈ آ گیا جو کہ پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے, مگر پاکستان کی جو ہینڈلنگ تھی وہ دنیا کے بہترین 3 یا 4 ممالک میں شامل کی جاتی ہے. تو وہ بھی ان کو کریڈٹ میرا خیال ہے دینا چاہیے اس حکومت کو. اور اس کے ساتھ آرمی تھی, آرمی نے زیادہ تر کنسٹرکٹ آرمی کا ہی تھا, دونوں ایک پارٹنرشپ میں انہوں نے کیا, تو یہ بڑا اچھا پاکستان نے ہینڈل کیا. مگر اس کے بعد آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں پھر ان کی ٹانگیں جو ہیں وہ ان کے نیچے سے زمین کھینچنی شروع کر دی آرمی نے ہی. تو میرا خیال ہے وہ ٹیکنوکریٹس انفارچونیٹلی بڑے اچھی لوگ تھے مگر ان کو سنبھلنے نہیں دیا, اور وہ جو کام کرنا چاہیے تھا وہ کرنے نہیں دیا اس حکومت کو. اس سے پہلے جو ہے ان کا ٹو بی آنیسٹ سوالیہ نشان ہے کمپٹنس کے حوالے سے. دے ور ناٹ, میرا نہیں خیال ہے دے ور دا رائٹ سلیکشن. پرائیویٹ بینکرز آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹرن اراؤنڈ کنٹریز. اور تھوڑا سا ہم ابھی IMF کے اوپر آئیں. آئی ریممبر کہ آئی تھنک 1.5-2 سال پہلے تقریباً یہ ڈبیٹ شروع ہوئی. میں مفتاح صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا تو انہوں نے بھی کہا جی بس ڈیفالٹ بس ہونے ہی جا رہا ہے, بس قریب ہی ہیں. پھر آئی ریممبر اس الیکشن میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ آئی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ, تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر پوچھے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا, تمہیں اتنا کچھ جو ہے وہ میں نے دیا, تو آپ کیا کہیں گے؟ تو ہی سیٹ کہ میں کہوں گا میں نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے نکالا ہے. اور پھر اسی کے اوپر بلاول سے میں نے آسک دس سیم کوشچن, تو ہی سیٹ کہ آپ ان سے یہ بھی پوچھتے کہ ڈالا کس نے تھا. تو یہ جو ڈیفالٹ ہم سنتے رہے, اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ واقعی ہم ڈیفالٹ کے قریب تھے. بیکاز اگین ایک پبلک پرسیپشن یا ایک عام بندے کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں تو بہت سے لوگ ابھی ہے کہ پاکستان بیکاز پیرلل اکانومی چل رہی ہے, مطلب بہت سا پیسہ جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ کیش کے اوپر پوری سوسائٹی چل رہی ہے. تو دیٹس پرابیبلی دا مین ریزن کہ ابھی تک ہم لوگ شاید ڈیفالٹ نہیں ہوئے. اور اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ شاید گورنمنٹ ویسے وہ ایک ہوا سا بنا رہی ہے, بٹ دین وین یو ٹاک ٹو دا گورنمنٹ اینڈ وین یو لک ایٹ دا ایکچوئل نمبرز آن پیپر, تو اس میں پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, مائنس میں سارا کچھ چل رہا ہے. تو اس میں لائک واٹ از یور سارٹ آف تھاٹ؟ دیکھیے, ڈیفالٹ سے ہم بچے نہیں ہیں, ہم ابھی ڈیفالٹ کے بہت قریب ہیں, ابھی بھی وی آر اسکرٹنگ آن تھن آئس. اور میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ نے ابھی نیگیٹو کا ورڈ کیا. ایکچولی اگر آپ ہمارے پاکستان سو بیسکلی اس کو 2 زاویوں سے دیکھیں, بیکاز آپ نے بھی 2 چیزوں کو کنفلیٹ کر دیا, 2 الگ چیزیں ہیں. آپ نے کہا کہ کیش اکانومی ہے اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں, تو دیٹ از آن دا روپی سائڈ. جو روپی ڈیٹ سائڈ ہے یا روپی اکانومی ہے اس میں تو واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے, وہ کیش پہ چل رہی ہے. اور اس حد تک لوگوں کی انفرادی طور پہ یا ان کے بزنسز کے پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایک شاک ابزاربر مل جاتا ہے کہ یار حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کچھ سال گزارا کر سکتے ہیں, ڈیفالٹ نہیں ہوتے ہیں انفرادی طور پہ. ملک جو ہے وہ دونوں سطح پہ چلتا ہے. ایک تو اس کی انٹرنل اکانومی ہے, وہ روپیز پہ قرضے لیے ہوئے ہیں بہت سارے, وہ بھی بہت سر پہ مطلب وہ اتنا وہ اس کا بوجھ ہے کہ وہ سر کے اوپر سے وہ پانی جانے کا ادھر بھی خدشہ ہے. مگر جہاں ایکچولی زیادہ خدشہ ہے وہ ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے قرضے لیے ہوئے ہیں ڈالرز میں, کیونکہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں
وہ امپورٹس کا تقریباً لیٹ سے 40% ہے، 45% ہے، اور ہماری جو امپورٹ ریکوائرمنٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہم ایک گروئنگ پاپولیشن ہے، ہم انرجی ڈپینڈنٹ ہے، امپورٹ ڈپینڈنٹ ملک ہے، انرجی ادھر ہے نہیں وسائل، تو ہم امپورٹ کرتے ہیں انرجی، تو اس کی وجہ سے ہمارے اور زراعت کو مس مینیج کیا ہوا ہے، تو اب زراعت بھی ہم امپورٹ ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں فوڈ کے حوالے سے. تو اس لیے جو ریکوائرمنٹس ہماری وہ ہر سال ہماری ڈالرز کا جو انفلو ہوتا ہے وہ آؤٹ فلو سے بہت کم ہوتا ہے، اور جو اس کو پورا جو گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم پھر بورو کرتے ہیں، اور ہر سال یعنی کہ ہم قرض کی مد میں اضافہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ڈالرز کے حوالے سے. تو اگر آپ دیکھیں ابھی حکومت نے خود ہی کہا کہ 4 سال میں $100 ارب کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری، صرف یہ امپورٹس کے حوالے سے نہیں ہے، صرف قرضوں کی ادائیگی کی مد میں. تو $100 ارب کہاں سے آئے گا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ڈیفالٹ کی سچویشن سے نکلے نہیں ہیں، وی آر پرماننٹلی ایک کیفیت میں ہیں، کیونکہ ہمارے جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں 2008 میں جب منسٹری آف فائنانس میں تھا تو اس وقت کل جو قرضوں کا بوجھ تھا پاکستان کے اوپر دونوں ملا کے، مطلب ڈومیسٹک اور ایکسٹرنل ڈیٹ ملا کے، وہ 8,000 ارب روپیہ تھا. آج اگر آپ دیکھیں تو وہ 130 ٹریلین کراس کر گیا نا، مطلب اس کا کوئی وہ ہے ہی نہیں، پیمانہ ہی نہیں ہے کہ کس حد سے وہ بڑا ہے، کس فیکٹر سے بڑا ہے. سو وی ہیو ناٹ، ہم اسی وقت اب ڈیفالٹ کی اس کو کراس کر سکیں گے برج کو، اگر ہم ایک آنیسٹ طریقے سے اسیس کریں کہ پاکستان کو ایک ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے ڈیٹ کی. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک لحاظ سے ہم نیگوشیٹڈ ڈیفالٹ ہے، یہ آرڈرلی ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا، جیسے سری لنکا نے کیا، گھانا نے کیا، کینیا نے کیا، ایتھوپیا نے کیا، بہت سارے ممالک نے کیا ہے. ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو بوجھ ہے قرضوں کا، یہ ہم اگلی جو ہماری نسلیں ہیں اس کے اوپر ہم ڈال رہے ہیں، اور فیئر نہیں ہے. اس کو ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا، اینڈ ویل ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ ناؤ. آئی تھنک یہ آپ نے بھی کافی جگہوں پہ ذکر کیا، بلکہ ٹی سی ایم کے ساتھ ہی ایک اور انٹرویو میں آئی تھنک سال ایک پہلے آپ نے کہا کہ ہمیں ڈیفالٹ کر دینا چاہیے، اور ہمیں اس سے پرابیبلی دیٹس دا وے ٹو سارٹ آف فکس تھنگس. بٹ اس کے مطلب نقصانات یا اس کے فوائد پھر کیا ہوں گے اگر آج لت سے حکومت جو ہے وہ یہ کر دیتی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ وہ کیوں نہیں کر رہی حکومت لیول کے اوپر، اور اگر کر جاتے ہیں تو اس کے کیا فائدے اور نقصانات ہیں؟ دیکھیے کیوں نہیں کر رہی ہے، اس میں میرا خیال ہے ایک مس پلیسڈ یہ مردانگی کا ایک سوال آ جاتا ہے. جیسے ڈار صاحب نے 150 پہ ڈالر کو لے کے آنا تھا جب وہ 300 پہ تھا، تو کیوں مردانگی دکھانی تھی؟ حالانکہ وہ کوئی اس کی گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا. مگر ایکسچینج ریٹ کو جو ہے نا، اگر آپ سلپ کر جانے دیں، تھوڑا سا روپے کی قدر میں کمی آ جائے تو وہ بہت آپ کا یعنی کہ آپ کی جو پگ ہے نا وہ نیچے ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سوچ جو ہے سمجھ نہیں آتی. اور دوسری اس کی بالکل پیرالل سوچ ہے کہ پاکستان اگر ڈیفالٹ کی باتیں کریں، حالانکہ ڈیفالٹ ہے، ٹیکنیکلی ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں، اچھا وہ اس پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. 2018 سے ہم مسلسل ڈیفالٹ کر رہے ہیں، مگر وہ ہماری مردانگی میں یا ہماری عزت میں کوئی اس میں کوئی خلل نہیں آ رہا ہے. ہم ہر 3-4 مہینے بعد ایک بیگنگ بول لے کے چائنا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، یار بھائی ڈیٹ رول اوور کر دیں، اب آپ کی پیمنٹ آ رہی ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہی ہے نا. ہم آئی پی پیز کو جو پیمنٹس نہیں کر پا رہے ہیں، ٹیکنیکل ڈیفالٹ تھا. ہم جب یہ بورڈ پیمنٹس نہیں کر پا رہے تھے، روکی ہوئی تھی، تو ٹیکنیکل ڈیفالٹ تھا. چائنیز کی جتنے بھی سی پیک پروجیکٹس تھے، وہ ان کی سارے پروجیکٹس کے پیسے جب باہر جانے تھے، ان کی رائلٹیز، ان کی ٹیکنیکل فیس، ان کے ہر ایک وہ سارے روکے ہوئے تھے، وہ بھی ٹیکنیکل ڈیفالٹ تھا. ہر لحاظ سے ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں. مگر یہ ڈیفالٹ ہے کہ ایک آرڈرلی طریقے سے آپ اپنے IMF کے پاس جائیں، ورلڈ بینک کے پاس جائیں، جو کہ سری لنکا نے کیا ہے، گانا نے کیا ہے، کینیا نے، ایتھوپیا نے، اتنے سارے ممالک نے کیا ہے. وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ سمپلی بیکاز یہ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ یار ہماری اس میں چلا جائے گا کہ خطے میں کہ یار انہوں نے ڈیفالٹ کیا تو یہ ہمارے خلاف الیکشن میں استعمال ہوگا. یہ بالکل آئی تھنک پاکستان کی بارے میں سوچ نہیں ہے، یہ بہت ایک نیرو سوچ ہے. اس سے ہمیں پیروکیل سوچ ہے قسم کی، ایک پارٹی کے بارے میں، ایک حکومت کے بارے میں. پاکستان کی جب سوچ اگر آپ رکھیں گے نا، اس میں پھر آپ جائیں گے ان کے پاس اور کہیں گے یہ پیمنٹس ہم نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں آپ تھوڑی سی اسپیس دیں، ہم یہ پیمنٹ ضرور کریں گے مگر آگے جا کے کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ رائٹ آف کر دیں، ہم صرف کہہ رہے ہیں ہمیں اسپیس دیں.
ہم اگلے 5 سال 7 سال 10 سال میں یہ پیمنٹس کریں گے انشاءاللہ. اس وقت تک ایک پلان لے کے جائیں ان کے پاس کہ کیسے کریں گے. جب تک آپ ایک جگہ دوسرا مسئلہ ہم بات کرتے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کا, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ٹیکسز, ریئلی اٹس ویری امپورٹنٹ. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, کیونکہ ہماری اشرافیہ نے باہر سے پیسوں پہ اس کو چلانا تھا ملک کو, اور قرضوں پہ چلانا تھا, اس لیے دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان ریزنگ دا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. ساتھ ساتھ دے ور ناٹ انٹرسٹڈ ان ریزنگ دی ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو, کیونکہ باہر کے جو قرض آپ پے کریں گے وہ ایکسپورٹس کی آمدن سے کریں گے, جیسے انڈیا نے کیا, باقی ممالک کرتے ہیں, ساؤتھ کوریا وغیرہ نے کیا, سب نے کیا. تو یہ بڑا ضروری ہے. تو ہم 10 سال کا اگر اسپیس لے لیں ان سے, اور اس میں بلڈ کریں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کو اور اپنی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو, دین ویل بی ان اے پوزیشن ٹو ریپے. جو سری لنکا کی آپ نے اگزامپل دی, تو اس کا جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ہمیں اسپیس مل جاتا ہے, بنیادی طور پر اور اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ لیٹس سے اگر آج پاکستان چلا جاتا ہے, یا ایک عام بندہ اگین اس کو سمجھانے کے لیے کہ یار آج ہم ڈیفالٹ کر رہے ہیں, بیکاز لوگوں کو لگتا ہے کہ یار شاید ڈیفالٹ ہو گیا تو پتہ نہیں پیٹرول نہیں ملے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا, شاید بجلی بھی نہ آئے. لوگوں کے ذہنوں میں تو ایک وہ ہالی ووڈ قسم کی وہ مووی کا سین ہے کہ اس طرح کا کچھ ہو جائے گا. بٹ لائک واٹ آر دا نیکسٹ لیٹس سے فیو اسٹیپس اگر آپ ڈیفالٹ کر جاتے ہیں؟ تو دیکھیے وہی اس پہ یہ بہت فرق پڑے گا کہ آپ یونیلیٹرلی ڈیفالٹ کرتے ہیں, یعنی کہ ڈس آرڈرلی ڈیفالٹ, یا نیگوسیٹڈ ڈیفالٹ کرتے ہیں. ایک اسٹریٹجک ہے, اس کے ساتھ جا کے نا مطلب نیگوسیشن اوپن کریں آئی ایم ایف کے ساتھ, ورلڈ بینک کے ساتھ, باقی اپنے کریڈیٹرز کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, کہ یار یہ پلان ہے ہمارا اینڈ وی وانٹ ٹو امپلیمنٹ اٹ. دس از واٹ سری لنکا ڈیڈ اسینشلی. تو اس وقت پھر آپ کو اسپیس مل گئی. سری لنکا کی کچھ کھانا پینا تو نہیں رکا, نہ ان کا پیٹرولیم رکا, یا وہ اس وقت رکتا ہے ایل سیز آپ کی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ یونیلیٹرلی ڈیفالٹ کرتے ہیں. کل صبح آپ کہتے ہیں ڈیٹ موریٹوریم ہے, تو ہم کسی کو نہیں پیسے دے سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ اگر کسی کو نہیں دے سکتے ہیں تو ایل سیز کی پیمنٹ بھی نہیں ہوں گی پھر. تو وہ پھر اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. جو ایکسپورٹر ہوتا ہے دوسرے ملک کا, جو آپ کو چیزیں بیچ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو پھر پیمنٹ خطرے میں ہے, تو میں تو نہیں بیچ رہا ہوں. پھر وہ اس صورت میں ہوتا ہے. مگر جب آپ اعلانیہ کرتے ہیں, ایک لحاظ سے نیگوسیٹڈ طریقے سے کرتے ہیں, اور فوراً نہیں کرتے ہیں, یو ارائیو ایٹ اے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ. جب وہ دوسری پارٹی مانتی ہے تو پھر آپ یہ سارا پروسیس کو لے کے چلتے ہیں, تو پھر جو ہے نا میرا خیال حالات ویسے نہیں ہوتے, خراب نہیں ہوتے. سو اٹس بیٹر کہ یو ڈو اٹ اسٹریٹجکلی رادر دین کہ ایک انارکیس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے. اور تھوڑا سا اگر آپ بتائیں کہ جیسے ابھی ریسنٹ دور میں بھی اڑان پروجیکٹ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کیا, اس میں تو اب ظاہر ہے وہ جو نمبرز بتاتے ہیں کہ یار اکانومی جو ہے وہ اب بھاگ رہی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے, اڑ رہی ہے, مطلب وہ نام ہی پوری برانڈنگ ہی. پھر ایس آئی ایف سی ہم نے دیکھا کہ وہ ایک سیٹ اپ ہوا کہ باہر سے انویسٹمنٹ لائی جائے, اکانومی کو صحیح کیا جائے. پچھلے 1-2 سال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ جو سرکار نے اور اسٹیبلشمنٹ والی سائڈ سے بھی جو کوشش ہو رہی ہے ایس آئی ایف سی کے تحت, کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں ایس ایف سی کی بات میں بات کرتا ہوں. پہلے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم 2 سال پہلے جو معیشت کی حالت تھی اس سے بہتر ہے, رائٹ. مگر یہ 1988 کے بعد اس کا تھوڑا سا اگر ہم پیچھے ہٹ کے اس کا ایک کانٹیکسٹ دیکھیں تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ بہت بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے. یہ ہم 14 مرتبہ 1988 کے بعد کر چکے ہیں. ڈفرینٹ, میں جس حکومت کے ساتھ منسلک تھا 2008-9 میں, ہم نے بھی کیا. اسٹیبلائزیشن کرنا بہت آسان ہے, اس کو اتنا ہوا بنایا ہوتا ہے, بڑے مشکل فیصلے ہیں اور بڑا یہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف جب آپ کے ساتھ آ جاتا ہے, جو کہ مشکل فیصلہ یوں ہوتا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اسی وقت آتا ہے جب آئی ایم ایف کا ابو ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوتا ہے. ابو امریکہ ہے, تو ابو کے ساتھ ڈیل ہوتی ہے تو آئی ایم ایف آ جاتا ہے. اور آپ کچھ بھی کر رہے ہو, آپ ڈار صاحب پچھلی جب حکومت میں تھے 2013 والی حکومت میں, انہوں نے 16 مرتبہ انہوں نے شرائط مکمل نہیں کی تھی, 16 مرتبہ 3 سالوں میں, مگر 16 مرتبہ ان کو ویور مل گیا ابو کی طرف سے. بٹ یو تھنک کہ اتنا زیادہ انفلوئنس امریکہ کا آئی ایم ایف کے اوپر, بیکاز اگین لوگ کہتے تو یہ نا کہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس کا تو وہ اس طرح کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کسی کے ساتھ بات کریں جس نے ڈیل کیا آئی ایم ایف کے ساتھ, اور ڈیل ایسے کی ہے,
اب میں مطلب کھل کے بات کر رہا ہوں بیکاز آئی تھنک لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات ہے یہ جو میں چیز کہہ رہا ہوں یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے. میں نے منموہن سنگھ کا حوالہ صاحب کا حوالہ دیا. ان کے ساتھ جو انڈیا میں آئے تھے منٹیک سنگھ آلووالیہ تھے. یہ 2 ریفارمرز تھے انڈیا کے مین ٹیکنوکریٹس. منٹیک سنگھ صاحب جو ہے وہ پھر IMF کے ایک انڈیپینڈنٹ ایویلویشن آفس بنا تھا پوسٹ ایسٹ ایشین کرائسس کے بارے میں. ان کا IMF کا اتنی تنقید ہوئی تھی, اتنا غلط ایک رسپانس تھا کہ IMF نے کہا کہ ہمیں ایک الگ ادارہ بنانا چاہیے جو بورڈ کو رپورٹ کرے اور IMF کی پالیسیز کو مسلسل جو ہے نا اس کی تنقید کرتا رہے, اس کے اوپر ایک گہری نظر رکھتا رہے. اس کی پہلی رپورٹ آئی تھی 2001 میں غالباً یا 2002 میں. اس نے کوئی 22 ممالک کو دیکھا جن کے اوپر IMF نے بہت عرصے تک IMF کا انٹریکشن رہا, جس کو پروٹریکٹڈ یوزرز کہتے ہیں ان کی اصطلاح میں, جس میں صف اول میں پاکستان تھا تقریباً, ارجنٹینا بھی تھا, فلپینس تھا, پاکستان تھا. پاکستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ واحد پروگرام ہے جس میں ایک جیو پولیٹیکل زاویہ نظر آتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک پبلش شدہ بات ہے جو IMF کی طرف سے ہی ہے. اب میں بتاؤں اپنا پرسنل ایکسپیرینس. 2008-9 میں ہم نے کس کے ساتھ ڈیل کیا؟ آدھے وقت ہم IMF کے ساتھ ڈیل ہی نہیں کر رہے ہوتے تھے. ہم جو انٹرنیشنل اکنامکس کا جو نیشنل سیکیورٹی ڈائریکٹر تھا وائٹ ہاؤس میں, جس کا نام ڈیوڈ لپٹن تھا. ڈیوڈ لپٹن بعد میں IMF کا ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر بن گیا. تو ہم کوئی بھی پرابلم ہوتا تھا یا کچھ بھی ہوتا تھا تو ہم ڈیوڈ لپٹن کے ساتھ بات کرتے تھے. ڈیوڈ لپٹن پھر IMF ایگزیکٹو بورڈ کے اوپر حاوی ہوتا تھا اور پھر پاکستان کو. اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, ہمارا جو ریکوائرمنٹ تھی جو ہم نے اسیس کی تھی وہ $7.2 بلین کے پروگرام کی تھی 2008 میں. اور کیونکہ اتنی انہوں نے مہربانی دکھانی تھی اس سیٹ اپ کو جو ٹرانزیشن ہو رہی تھی اور ان کا ایک پسندیدہ سیٹ اپ آ رہا تھا ڈیموکریسی کے حوالے سے, انہوں نے ہمیں $11.2 بلین ریلیز کیے, اپروو کیے. 4 بلین یہ IMF کی ہسٹری میں صرف ایک مرتبہ ہو چکا ہے ارجنٹینا کے ساتھ. So you need to know the right people at the right places. بالکل. So I'm saying یہ سارا جو ہے نا کہ یار بڑا وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, بڑا پروفیشنل ادارہ ہے. When you deal with them, when you study the literature and you know looked at, once again obviously تھوڑی لیفٹ لٹریچر پڑھنی ہوتی ہے, yes you know ساؤتھ کا ایک پرسپیکٹیو رکھنا ہوتا ہے, then you come to the conclusion کہ نہیں یار it's not independent at all. اور تھوڑا سا SIFC کا دیکھیں کہ ان کو what do you feel like کہ کیا مشکلات آ رہی ہیں, بیکاز ابھی تک اگین ہم نے کوئی نمبرز اس طرح نہیں دیکھے کہ جتنے پرومسز ہوئے ہوئے تھے کہ جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ظاہر ہے یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا فوجی یہ آرمی والی سائڈ سے باہر جا بھی رہے ہیں, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, بٹ اگین کوئی بڑا پیکیج جس کو کہتے ہیں یا ایک بڑی انویسٹمنٹ, ایون جو لوکل بڑے ہمارے کمپنیز تھیں, شیل تھے اور اس طرح کے, جو وہ بھی یہاں سے اب تو باہر جانے کی باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. دیکھیے پہلی بات ہے SIFC جو کہ بالکل کھل کے کہنا چاہیے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی وہ نہیں ہے. جو پورا سیٹ اپ جیسے ہے ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ویسے ہی SIFC ہے. اینڈ اس کا میرا خیال ہے کوئی الٹرا وائرس ہے, اٹ شوڈ ہیو بین شاٹ ڈاؤن بائی دا سپریم کورٹ, بیکاز جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچرز ہیں پاکستان میں ٹو ڈیل ود دیس ایشوز. پہلی بات. دوسری بات ہے جو یہ فکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک ادارہ بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہے. جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں وہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ایشوز ہیں, وہ لنکڈ ہیں وتھ اور پولیٹیکل کلائمیٹ ایشوز, رائٹ. وہ جب وہ ادارہ جو پولیٹیکل کلائمیٹ بھی خراب کرے اور پھر وہ دوسری طرف ٹھیک بھی کرنے کی کوشش کرے انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو, تو یہ ہو نہیں سکے گا. اور تیسری جو خرابی جو یہ SIFC پیدا کرے گا یا کرنے مطلب اس کا ایک ان انٹینڈیڈ کانسیکوینس ہے, آئی ایم شیور, وہ یہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشنل باڈی ہے. سو آئی سیڈ ہمیں پاکستان کی انویسٹمنٹ کلائمیٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, ایک ہولسٹک طریقے سے ایک اسٹرکچرل ایشو کے طور پہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو وی نیڈ اے باڈی دیٹ ڈرائیوز ریفارم, اسٹرکچرل ریفارمس اور انسٹیٹیوشنل ریفارمس ان پاکستان. لیکن وہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں ہے. وہ ٹرانزیکشنل بیسس کے اوپر کام کر رہے ہیں, رائٹ. تو مطلب ہم سعودی انویسٹرز کے ساتھ کام کر لیں, ہم ایجپشنز کے ساتھ کام کر لیں, ہم اس پرٹیکولر ٹرانزیکشن کے اوپر کام کر لیں, گرین انویسٹمنٹ کے اوپر, گرین پاکستان انیشیٹو کے اوپر یا وٹ ایور, یہ ساری ٹرانزیکشنل ہیں. دس از ناٹ گوئنگ ٹو ریئلی ٹرن اراؤنڈ پاکستان. اور آخری بات یہ ہے کہ
ان کو ریالٹی چیک آ جانا چاہیے ابھی تک, بیکاز انہوں نے $100 ارب کی بات کی, پھر $25 ارب پہ آ گئے, پھر $5 ارب کے اوپر آ گئے, اور اب تک $1 ارب بھی نہیں ہے ٹو شو فار اٹ. سو ابھی تک میرا خیال ہے جو لوگ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں یا اس کو چلا رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ بنیادی ایشوز کیا ہیں. رائٹ, اٹس ناٹ, SIFC از ناٹ گوئنگ ٹو فکس دوز بنیادی ایشوز. یہ گورننس ایشو ہے. جس طریقے سے پاکستان کو یہی ادارہ چلا رہا ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ونس وی فکس دیٹ, اور فری اینڈ فیئر الیکشنز آپ کرائیں, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن دیں لوگوں کو, تو یہ پاکستان کے ایشوز بھی ٹھیک کرے گا, بلوچستان کے ایشوز بھی ٹھیک کرے گا, کیونکہ یہ سارے جڑے ہوئے ہیں ایشوز, آل ریلیٹڈ ٹو پولیٹیکل فریڈمز, ڈیموکریٹک فریڈمز, رول آف لا, کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی. سو ہر چیز آپ کو لگتا ہے کہ جو کور جو ہے وہ پولیٹیکل جو ایک پورے معاملات ہیں, جیسے ہی وہ اگر اسٹیبلٹی کی طرف جاتے ہیں تو باقی چیزیں آٹومیٹکلی سیٹ ہونا شروع ہو گئے. اور تھوڑا سا جو ہمارے باہر کے دوست ہیں, چائنا, امریکہ, سعودیز یا گلف کے اندر اوور آل, ان میں سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس نے سب سے زیادہ ابھی تک پاکستان کا ہیلپ آؤٹ کی؟ ایک تو ہسٹوریکلی, اور تھوڑا سا یہ کہ ابھی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, بیکاز ابھی سعودی سے بھی بات ہو رہی تھی, چائنا سے بھی بات ہو رہی تھی, امریکہ میں بھی تو ظاہر نئی گورنمنٹ آئی ہے, پرابلی وہاں بھی ہم لوگ بات کر رہے ہوں گے. وہاں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہو آر لائک سورٹ آف کلوز فرینڈز, لائک ایکچوئل فرینڈز, ناٹ جسٹ کہ جی ہمارے بس 40 سال پرانے دوست ہیں تو یہ دوست ہیں, بٹ لائک جینونلی آپ کو کیا لگتا ہے؟ بیکاز جب آپ امریکنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار دیکھیں چائنا کے ساتھ آپ لوگ اتنا کر رہے ہیں, ایگریکلچر ہم نے آپ کا کھڑا کیا, یہ ہم نے کیا, وہ ہم نے کیا. چائنا کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیسے دے دے کے تھک گئے ہیں آپ لوگوں کو, آپ لوگ خود نہیں کچھ کرنا چاہتے. تو ہو آر لائک ریئل فرینڈز ان دس ورلڈ؟ دیکھیے, اگر اس میں بیلنس اب جواب دینا تو پہلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ نے بہت سال جو ہے شروع کے سالوں میں مے بی 60s کی دہائی تک ڈیفینیٹلی پاکستان کا بہت ساتھ دیا ہے, مگر اس لیے بھی دیا ہے کہ کوئی پاکستان کو کھڑا کرنا تھا انہوں نے ایز اے بلواک اگینسٹ کمیونزم. ان کے اپنے وہ تھے, آبویسلی ہر کے ہوتے ہیں, مگر میرا اپنا خیال ہے کہ 80s اور 90s, مے بی 90s کے بعد, اور خاص طور پہ 2015 کے بعد جو آپ کا ساتھ دیے اکانومی کے حوالے سے. دیکھیے, چائنا نے آپ کا بہت ساتھ دیا ہے, مگر ہم نے غلطی کی کہ چائنا کو ہم نے سیکیورٹی زاویے سے ہی ایک دیکھا, جب کہ ایون دو ہم ریئلائز کہ 90s میں اور 2000s میں کہ چائنا پوری دنیا کا اکنامک انجن بنا ہوا ہے, مگر ہم نے کوشش نہیں کی کہ چائنا کے ساتھ ہم ایک ڈیپن کریں اپنی انگیجمنٹ اکانومی کے حوالے سے. وہ سی پیک کے حوالے سے سٹارٹ ہوئی, اور سی پیک کے بعد کوئی شک نہیں ہے کہ چائنا نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا. کوئی ملک نہیں ہے جس نے $62 بلین آپ کے ملک میں ڈالے ہیں. آپ کا قصور ہے کہ آپ نے وہ پروجیکٹس سلیکٹ نہیں صحیح کیے, یا چلائے صحیح نہیں, یا آپ نے بلوچستان کو مینیج نہیں کیا. وہ چائنا کا قصور نہیں ہے, چائنا واز دیئر ٹو ہیلپ یو. اس کے بعد چائنا نے کوئی کم از کم 6 یا 7 مرتبہ ڈیٹ رول اوور کیے. جو ادائیگیاں ہم نے چائنا کو کرنی تھی بار بار ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور رول اوور کر دیتے ہیں. سو میرا خیال ہے چائنا سے اس پوائنٹ ان ٹائم آپ سے بہتر کوئی دنیا میں کوئی اور بہتر دوست نہیں ہوگا چائنا کے علاوہ. اور ایون سیکیورٹی سائڈ پہ آپ کو یاد ہوگا انڈیا نے رافیل جب لیے فائٹر جیٹس, پہلا مطلب آلموسٹ جیسے 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ لیا, اور ہم بہت مطلب فیل کر رہے تھے بہت بڑا گیپ ایک دم آ گیا ہے, اور انڈیا کے ساتھ یہ سارا معاملہ چل رہا تھا, 2019 والا چلا بھی تھا, تو ہم نے ایک گیپ پورا کرنا تھا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ تقریباً 1.5 سال میں چائنا نے J-10C آپ کو پکڑا دیا. ایک نئے پلیٹ فارم کی انڈکشن کم از کم 3-4 سال لگتے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارا F-16 جب ہوا تھا تو کم از کم 6-7 سال لگے تھے. ٹیکس اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. انہوں نے آپ کو 1.5 سال میں وہ گیپ پورا کر دیا. تو میرا خیال ہے ہر لحاظ سے چائنا از اے فرینڈ, میں تو اس کا قائل ہوں. اٹس جسٹ کہ ہم نے وہ فرینڈشپ استعمال نہیں کی جس طریقے سے کرنی چاہیے, یا ہم نے اس دوستی کا جو نبھانا چاہیے اپنے اینڈ سے, کیونکہ ہم نے بڑے مکس سگنل دیے ان کو. کبھی ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ہم واشنگٹن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ہم بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں وی ہیو ٹو میک اپ مائنڈ کہ ہم نے کدھر صحیح طرح سے کھڑا ہونا ہے. تھوڑا سا ہم لوگ آئیں جو انڈر ٹیکسڈ ہماری آپ کہہ لیں کہ سیکٹرز ہیں, جس میں ٹبیکو ایک ہے, پھر اس کے علاوہ اور بہت سے ہیں. وہاں
بیکاز آپ جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان سیکٹرز کے ساتھ تو وہ جو نمبرز آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کو تو قرضے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے پیسے تو ہم لوگ لے آئیں گے اگر آپ ٹیکس صحیح کر دیں, چیزیں صحیح کر دیں. تو اس پورے سیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اگر آپ مطلب جنرل اوور آل سیکٹر کی بات؟ دیکھیں, پاکستان کا ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی پی ریشو کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور واقعی ہے, مگر یہ سوچنے کی بات ہے کہ آج تک تو 1988 کے بعد میں نے کہا 14 پروگرام سے, مگر 1952 کے بعد جو پہلا پروگرام تھا ہمارا 25واں پروگرام آئی ایم ایف کا, اور ہم نے 17 ٹیکس ریفارم کمیشنز کھڑے کیے, ٹاسک فورسز بنائی, ڈونر سے بہت بڑے پیسے لیے, ڈیفڈ سے, ورلڈ بینک سے, ٹارپ 1, ٹارپ 2, رائز, پتہ نہیں کس کس نام سے ہم نے کہا کہ ٹیکس کو ہم ریفارم کو ٹھیک کر دیں گے, اور آج تک ٹھیک نہیں ہوا. تو کیوں؟ ونس اگین دس از لنک ٹو دا سیم تھنگ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ اشرافیہ جو ہے نا, دے ور ناٹ انٹرسٹڈ کہ اپنے پاؤں پہ ہم کھڑے ہوں. دے ور انٹرسٹڈ ان کہ ہم باہر سے پیسہ مل رہا ہے تو ملتا رہے, ہمیں کیا ضرورت ہے تقاضا کرنے کی, محنت کرنے کی. تو اس کی وجہ سے آج سچویشن یہ ہے, آپ حیران ہوں گے طلع کہ ناٹ جسٹ کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہمارا 9.5% یا 10% سے آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے, مگر جو تقویت مل رہی ہے انفارمل اکانومی کو, جو بزنس کرنا چاہ رہا ہے, اسمگلنگ کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ بھی ماشاءاللہ سے ہم اس کو کہتے ہیں یار مطلب آپ کا ملک ہے, آپ ضرور کریں. ہم پاکستان بزنس کاؤنسل نے ایک نمبر نکالا کہ جو illicit ٹریڈ ہے پاکستان میں, اس کی ان کا جو تخمینہ ہے وہ $68 بلین ہے سالانہ. ہماری اگر $330 ارب کی اکانومی ہے, اس میں $70 بلین کا آپ سوچیں کہ illicit ٹریڈ ہو رہا ہے. You know, that's about 20% or 25% of our economy, size of economy. اچھا, پھر ہم بات کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا ٹبیکو سیکٹر کی. سب سے جو بڑا سیکٹر ہے جہاں illicit ٹریڈ اتنا زیادہ ہے کہ جو لیجیٹمیٹ سیکٹر ہے اس کا وہ بالکل دم گھٹنے کو ہے. سارا ٹیکس جو ہے وہ بوجھ جو ہے حکومت ایف پی آر ان کے اوپر ڈال رہی ہے. 2 بنیادی طور پہ کمپنیز ہیں جو فارمل سیکٹر ہیں, باقی 40 کمپنیز ہیں جو انفارمل سیکٹر میں آپریٹ کر رہی ہیں. نہ وہ ٹیکسز دیتی ہیں, نہ وہ اسٹیمپ لگاتی ہیں پبلک ہیلتھ ریگولیشن کا, وہ بالکل اس مادر پدر آزاد آپریٹ کر رہی ہیں, فری رائڈ کر رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں, اگر ان کو ہم لے کے آنا شروع ہو جائیں, اور ابھی اگر آپ کو میں بتاؤں کیا سکیل ہے اس کی, ایک ابھی سروے ہوئی تھی, آئی پور ایک ادارہ ہے IPOR, انہوں نے ایک سروے کی پورے پاکستان میں کہ کون سے جعلی سگریٹس مل رہے ہیں یا اسمگل شدہ سگریٹس مل رہے ہیں, اور کون سے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے تحت جو کمپلائنٹ ہیں وہ کون سے مل رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ 413 سگریٹ برانڈس مل رہے ہیں پاکستان میں, جس میں صرف 19 جو ہیں وہ FPR کا اسٹیمپ ان پہ لگا ہوا ہے ٹریک اینڈ ٹریس کا, یا وہ کمپلیٹلی کمپلائنٹ ہے, یعنی کہ 4.6% کا کمپلائنس ریٹ ہے. ناؤ سو انڈسٹری نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر آپ یہ کمپلائنس ریٹ کو بہتر کریں اور illicit ٹریڈ کو قابو کریں تو 300 ارب روپیہ کا مزید ٹیکس آپ کو مل سکتا ہے. یہ 25% ہے FPR کی جو ٹیکس ریونیو شارٹ فال ہے جو اس سال تخمینہ ہے, اس کا 25% صرف ایک سیکٹر سے آپ پورا کر سکتے ہیں. اگر آپ پیٹرولیم سے جو اسمگل شدہ پیٹرولیم ہے اس کو قابو کر لیں تو 270 ارب روپے کا تخمینہ لگا سکتے ہیں, مزید آپ کو وہاں سے مل سکتا ہے. پھر چائے کا سیکٹر ہے, پھر ٹیکس ایویژن پرون جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان کو اگر آپ قابو کریں تو ایک تخمینہ ہے کہ 1800 ارب روپے کا مزید ٹیکس FPR بیٹھے بیٹھے کلیکٹ کر سکتی ہے, مگر نہیں کر رہی ہے. واٹ اسٹاپنگ دیم کہ یہ تو چلے انٹرنل ہے نا, اس میں تو نہ کسی کے پاس جانا ہے آپ نے, نہ پولیٹیکل اکانومی. ونس اگین دس از آل پولیٹیکل اکانومی. پہلی بات ہے FPR کا گتھ جوڑ ہے بہت سارے سیکٹرز کے ساتھ, رائٹ. ایک تو کیپیبلٹی کا ایشو ہے, کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ وہ ان کے پاس مین پاور شاید نہ ہو یا ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں لے کے آ رہے ہیں, مگر اب تو ٹریک اینڈ ٹریس تو رول آؤٹ کر دیا. تو 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. جو ٹوبیکو سیکٹر کو میں نے دیکھا ہے, میں نے باقی سیکٹرز کو اتنا نہیں ابھی دیکھا ہے, بٹ الٹیمیٹلی کچھ اور لوگوں نے دیکھا ہے اور اداروں نے دیکھا ہے, اور ان کی رپورٹس کے حوالے سے ایگزیکٹلی وہی چیز نظر آتی ہے. فار ایگزامپل میں ٹوبیکو کی بات کروں تو وہ جو 40 کمپنیز ہیں جو انفارمل ہے, جو کاؤنٹرفیٹ سگریٹس چلا رہی ہیں, یا جو آزاد کشمیر میں, جموں کشمیر میں انہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں, چکوال میں یا ادھر ادھر, جو FPR کی پہنچ نہیں ہے. کون ہیں وہ لوگ؟
بہت سارے سینیٹرز ہیں, نیشنل اسمبلی میں ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ پولیٹیشینس خود ہیں. تو یہ میرا مطلب پولیٹیکل اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے. اچھا, اب پیٹرولیم کی میں بات کر لوں, بیکاز اس پہ بھی تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ 270 کیوں آ رہا ہے. پیٹرولیم کہاں سے اسمگل ہوتا ہے؟ پیٹرولیم اسمگل ہوتا ہے ایران سے, جیسے ہمیں معلوم ہے. ایران سے کیسے اسمگل ہوتا ہے؟ جب آپ کے بارڈر کے اوپر پورا سدرن کمانڈ ملٹری کا بیٹھا ہوا ہے, اور ان کے بقول ان کے ایک مطلب جو ہے وہ تیتر وہ اپنا پر نہیں مار سکتا, مگر وہاں سے لوگ بھی آ رہے ہیں, بی ایل اے آ رہا ہے, جا رہا ہے. وہ اگر آپ ویڈیوز دیکھیں یہ ٹینکرز کی, یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی جیری کینز میں لے کے آ رہا ہے, یہ کانوائز, باقاعدہ کانوائز ہوتی ہیں جس میں یہ اسمگل ہو کے ڈیزل آ رہا ہوتا ہے, پیٹرول آ رہا ہوتا ہے. تو میرا مطلب ہے یہ پولیٹیکل اکانومی ایشوز ہیں, ہمیں پولیٹیکل اکانومی اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, تو پھر ہی اکانومی ٹھیک ہوگی. شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سارا انلیگل سیکٹر چل رہا ہے, شاید سرکار کو یہ بھی ہے کہ شاید اس سے بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے اکانومی میں, مطلب وہ شاید اس لیے نہیں روک پا رہے. بیٹھے آپ کوئی نہ کوئی زاویہ ڈھونڈ رہے ہیں جو پازیٹیو, کسی پازیٹیو سوچ کے تحت آپ چلیں آج. کوئی کچھ سن کے آپ کو لگتا ہے کہ بالکل فائدہ ہوتا ہے, مگر ان کی اکانومی کا فائدہ ہوتا ہے, ہماری اکانومی کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو دو الگ اکانومیز ہیں. اشرافیہ کی اکانومی الگ ہے, اور جو لوگ بیٹھے ہیں جن کے ناک کے نیچے سے یہ کنوائز آتی ہیں اسمگلڈ ڈیزل کی ایران سے, ان کی اکانومی میں بہت فائدہ ہے. جو لوگ بیٹھے ہیں جیسے میں نے کہا سینٹ میں یا نیشنل اسمبلی میں, جو یہ ایلیسٹ سگریٹس کا سیکٹر چلا رہے ہیں, ان کی اکانومی میں بہت فائدہ ہے, مگر ملک کی اکانومی کو نقصان ہے. اور اس کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کیا کچھ اسٹیپس لائک ریگرس طریقے کے ساتھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ اس سے آپ مطلب آپ نے کہا کہ تقریباً کوئی 40-45% آپ اگر ٹیکس کا, وچ از لائک اٹس ناٹ لائک کوئی 2-4% نہیں کہ چلو یار آپ نے اگنور بھی کر دیا. سو وٹ آر لائک سم آف دا تھنگس آپ کو لگتا ہے کہ جو سرکار کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں اس میں پولیٹیکل ول کی بات ہے, مطلب ہم بات اتنی بڑی کرتے ہیں کہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے یا کر دیا ہے, یا اڑان پاکستان یہ وہ, مگر یہ جو کنسٹیٹوئنسیز ہیں جو آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ دے رہی ہیں, یا آپ کے انسٹیٹیوشنل بیکرز ہیں, یا آپ کے پولیٹیکل کنسٹیٹوئنٹس ہیں جن کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہے ہیں, جب تک آپ ٹریڈرز کے اوپر, زراعت کے اوپر, یہ اسمگل پیٹرول کے اوپر, یہ ایلیسٹ ٹبیکو کے اوپر, ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. اور اس میں لائک بنیادی طور پر کون سے 5 بڑے کون سے سیکٹرز آپ کو لگ رہے ہیں؟ سو ون از ٹبیکو از دا لارجسٹ, پھر پیٹرولیم ہے, پھر چائے ہے, پھر بیوریجز ہے جس میں بہت ٹیکس ایویژن ہوتی ہے. پہلے شوگر تھا, شوگر پہ کچھ حد تک انہوں نے قابو کر لیا ہے, مگر شوگر ابھی بھی کافی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ایویژن ادھر بھی ہوتی ہے. سیمنٹ سیمنٹ بھی ٹیکس ایویژن پرون سیکٹر ہے, اور وہ جنرلی لائک ہم لوگ ایکسپورٹ یا وہ کس اس میں آتا ہے؟ وہ جو اسمگل ہوتا ہے جب افغانستان کے تھرو جاتا ہے وٹ ایور, سو وہ بھی ہے. اینڈ دین ایف ایم سی جی, آپ کا ایف ایم سی جی سیکٹر میں اسمگلنگ, وہ بہت اسمگلنگ پرون ہے. سو دیٹس ون سیکٹر جہاں ٹیکس ایویژن بہت ہوتی ہے. لاسٹلی ہم بالکل لاسٹ اس پہ آئیں کہ ابھی جو اکانومی جہاں کھڑی ہوئی ہے, لائک وٹ ڈو یو سی دا نیکسٹ سورٹ آف لیٹس سے 3 to 5 years, like where are we heading, جو ابھی کی پالیسیز کے لحاظ سے which a government feel like یار اچھا اب یہ سیٹ ہو گئی ہیں چیزیں اور اب ہم اڑان کی طرف اگر جا رہے ہیں تو. اچھا, میں دوبارہ پولیٹیکل اکانومی کی بات کروں گا, اور پتہ نہیں اب میں اس کے بعد پوڈ کاسٹ کے بعد گھر پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا, مگر جو باتیں سچ لگتی ہیں مجھے وہ کرنے کی ضرورت ہے, کھرا سچ ہے. پہلی بات ہے یہ, اور یہ بھی میں نے آئی تھنک کچھ ایسے اداروں کی اس میں پریزنٹیشن دی تھی, اور اس میں بات یہ کہہ دی تھی کہ جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ کہاں آپ دیکھتے ہیں, تو میں ایک سلائڈ مجھے یاد آتی ہے میری پریزنٹیشن میں, اس کو میں دہرا دیتا ہوں ادھر. اس سلائڈ میں صرف یہ لکھا تھا کہ بیڈ ایکٹرز ڈو ناٹ پروڈیوس گڈ آؤٹ کمز. جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے, اگر ہم گندے انڈے لے کے آئیں گے سامنے, یہ ہمارے حکمران بنیں گے, تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اڑان ہوگی. ان کی اڑان ہو سکتی ہے مگر اکانومی کی نہیں ہوگی, ملک کی نہیں ہوگی. تو ساری بات دوبارہ ادھر جاتی ہے کہ ان لوگوں کو لے کے آئیں جو واقعی پاکستان کا بھلا ان کی نیت میں ہے, نیت کا فقدان نہ ہو, اور وہ جو ہے وہ عام عوام کے ووٹوں کے پل بوتے کے اوپر سامنے آئیں.
ان پہ پھر طاقت ہوگی کہ وہ مشکل فیصلے واقعی کر سکیں گے اور پھر پاکستان ٹرن اراؤنڈ ہوگا. لیکن اس میں بھی آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے عمران خان صاحب کی بھی گورنمنٹ تھی, آئی ڈیڈ اے پوڈ کاسٹ ود ہم ایز ویل, اور ان سے بھی میں نے پوچھا کہ جو آپ کہتے تھے کہ 200 لوگ میں نے تیار کیے ہوئے ہیں جو آئیں گے صحیح کریں گے, ایون اسد عمر سے لوگوں کو بہت زیادہ امیدیں وابستہ تھیں, بٹ 6 مہینے سے زیادہ کوئی بھی منسٹر اپنی جو بڑی 4-5 منسٹریز تھیں وہاں نہیں, وہ چینج ہوتی رہی ہیں چیزیں. تو اگر لیٹس سے ایگزامپل ہے کہ وہ بھی آ جاتے ہیں اور اسٹیبلٹی آ جاتی ہے سپوزٹلی, جو ہمیں لگ رہا ہے کہ آ جائے گی, بٹ ان کے پاس بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سلوشن اس طرح ہے, یا پھر اگر اس کے بعد بھی چیزیں نہیں صحیح ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں, پھر تو آبویسلی کافی برا ہی ہوگا جو ہوگا, مگر امید یہی بندہ کر سکتا ہے کہ انہوں نے ایک لیسن, کیونکہ وہ یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب میں ابزالو کروں گا ان کو بلیم سے, بیکاز کلیئرلی وہ بغیر تیاری کے آئے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2018 میں جب آئے تھے تو میرا خیال ہے اسد عمر صاحب یا ان کی ٹیم میں, مطلب جو بھی تھے, پوری ٹیم جو تھی, دے شوڈ ہیو بین بیٹر پریپیئرڈ کہ ہم نے کرنا کیا ہے. مگر جیسے میں نے کہا, اگر تیاری بھی ہوتی نا تو وہ بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کو ڈیل کرنا, پھر کووڈ کو ڈیل کرنا, تو تقریباً 2.5 سال تو اس میں لگ گئے. اور پھر ان کو جو ہے آبویسلی پھر وہ آلریڈی باتیں شروع ہو گئیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, تو ان کا جو ہے وہ سنبھل نہیں پائے. بلکہ اس مرتبہ امید یہی کر سکتے ہیں کہ وہ سیکھیں گے اس سے, لیسن سے, اگر آئے, پہلی بات ہے, اور وہ تیاری کر کے آئیں گے. بیکاز یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے, مگر اس کو تکمیل کرنا, اس کی تشکیل کرنا کہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کے ساتھ, یہ مشکل کام نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا, ہم ذاتی طور پہ اتنے اچھے پاکستانیوں کو جانتے ہیں جو پاکستان میں بھی بیٹھے ہیں, باہر بھی بیٹھے ہیں, جو پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ایکچولی کر بھی سکتے ہیں, اپنے شعبے میں وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم ان کو شامل کرنے کی ضرورت ہے, دیٹس آل. اور اگر ابھی جیسے چیزیں چل رہی ہیں, اگر اسی طرح چلتی ہیں چیزیں, تو پھر کیا ہوگا؟ لائک ڈو یو فیل لائک کہ بس ہم ایسے ہی رہیں گے, یا ڈیفالٹ میں جانے کا زیادہ خطرہ ہے, یا بس مطلب جو ابھی اسٹیبلٹی کسی حد تک رہے گی؟ میں اگر اس کو ایک سورٹ آف انالوجی دوں تو میرا خیال ہے ہم ICU سے نکل گئے اور جنرل وارڈ میں ہیں, مگر ہم دوبارہ ICU کی طرف جائیں گے. اوکے, اگر اس سپیڈ سے ہم لوگ چلتے ہیں. ہاں, یہ مطلب یہ جو ہے نا, یہ انٹرم ایک پاز ہے. اس میں ہمیشہ 14 مرتبہ, جیسے میں نے کہا, ہم یہاں پہنچ چکے ہیں جنرل وارڈ میں, اور 14 کے 14 مرتبہ اب دوبارہ ICU میں جا چکے ہیں. تو دیر از نو ریزن کہ وہ پیٹرن آف فیلئر جو ہے وہ ریپیٹ نہ ہو اس مرتبہ. سر, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ دا ٹائم آؤٹ. لولی ٹاکنگ ٹو یو.